إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمدللہ آج 12 نومبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 120 ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے جو سوالات ہیں ریئل ٹائم وہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو سامنے آیا، اس کو میں ایڈریس کر دوں یوٹیوب کی نئی پالیسی کے حوالے سے۔ اگرچہ اس ویک کے اندر ایک اور ایشو بھی تھا، ایک سیاسی جماعت کی طرف سے جو کچھ ہوا، اور اس پہ میں ایک جملہ بول کے صرف آگے چلا جاؤں گا۔ یہ وہ سیاسی جماعت ہے جن کا بڑا 11 سال تک ان کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا نکالے جانے سے پہلے، جن کے ہاتھوں میں ابھی بھی یہ بیچارے بچے چونگڑے کھیل رہے ہیں۔ میں نے اشارتاً بات کی ہے، میں اس پہ بڑی تفصیل گفتگو کر سکتا ہوں کہ اس پورے سسٹم کے پیچھے کون ہے، اور یہ بچے پھر یوز ہو گئے، لیکن وہ پری میچور ہوگا۔ میں نے تھوڑا سا اس کا ورکنگ والا معاملہ رہتا ہے، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ تب یہ صاف کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، جو لوگ اس میں انوالو ہیں۔ تو علماء بیچارے سسٹین نہیں کر سکے، تو یہ لوگ جو اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں، یہ تو بیچارے شاہی کوئی نہیں۔ تو لیکن فی الوقت اس کا ایک حصہ باقی ہے، اس کے لیے مجھے 1 ویک کا ٹائم چاہیے کہ میں اس کے اوپر وہ ورکنگ پوری کر لوں، اور وہ ظاہر ہے میں اب بتا بھی نہیں سکتا وہ کون سا حصہ ہے، ورنہ میرا پلان ڈسکلوز ہو جائے گا۔ وہ ایک سیکرٹ مشن پہ ہوں میں، تو وہ نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ میں اس کے اوپر تفصیلی بولوں گا انشاءاللہ تعالی۔ فی الوقت میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کے حوالے سے جو نئی پالیسی سامنے آئی ہے، اور ظاہر ہے اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے ایشو کے بعد سب سے بڑا ایشو انٹرنیشنل یہ یوٹیوب کی پالیسی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں اس کے حوالے سے، چونکہ ہماری دعوت کا کام جڑا ہوا ہے، تو میں کچھ کلیریفیکیشن دے دوں، بجائے اس کے کہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے بعد میں، تو میں اس کو پہلے ہی ریکارڈنگ کے اندر لے آؤں۔ جہاں تک فلسطین اور اسرائیل کا ایشو ہے، اس کے اوپر تو میں نے کنٹینیوسلی کتنی ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں، اس میں تو اب کوئی چیز ایسی باقی نہیں ہے کہ جسے ڈسکس کیا جائے۔ البتہ یہ جو یوٹیوب نے نئی پالیسی لانچ کی ہے نومبر 2023، یعنی اسی مہینے کے اندر، آج 12 نومبر 2023 ہے، تو انہوں نے 1 نومبر 2023 سے یہ پالیسی اڈاپٹ کر لی، اور آہستہ آہستہ سارے چینلز اس پالیسی میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ چند دن پہلے ہمارا آفیشیل چینل بھی اس پالیسی کے انڈر آ گیا۔ اب وہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جس طرح ہماری ویڈیوز آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ کاٹتے ہیں اور اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی اس طرح کی چیز سامنے آ سکتی ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اسے میں کرنٹ افیئر کے طور پر ایڈریس کر دوں۔ دیکھیں 2018 جنوری کے اندر ہم نے اپنے آفیشیل چینل کو یوٹیوب کی ویڈیوز کے بغیر مونیٹائز کیا تھا، صرف امیجز کے اوپر، پلے کارڈز کے اوپر، اور اس وقت بھی ہم نے اناؤنسمنٹ کی، اور ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس چینلز بناتے ہیں ان کو ہم نے بس یہی الاؤ کیا ہے۔ اگرچہ اس میں کمائی تو بہت تھوڑی ہوتی ہے، کیونکہ ویڈیو ایڈز پہ تو بہت زیادہ کمائی ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ ایک المیہ ہے کہ پاکستان ہو یا یورپ ہو، امریکہ ہو، عورت کو ایک کموڈٹی بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ شیونگ بلیڈ کے اشتہار میں بھی عورت دکھائی جاتی ہے،
حالانکہ اس میں تو کوئی تک ہی نہیں بنتا. تو اس لیے پھر یوٹیوب نے جو ہمیں کیٹیگری ڈیفائن کی تھی وہ ہم نے لے لی اور اس کے اوپر پوری ورکنگ کی. میں نے جو یوٹیوب کے ایکسپرٹ لوگ تھے 2018 میں نے انہیں بلایا. یعنی میں آج سے آپ کو آلموسٹ 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, بلکہ اب تو 6 سال ہونے والے ہیں. تو فائنلی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ وہ کیٹیگری ہے جو حلال پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہے, ان کے اشتہارات کو ہم الاؤ کریں. پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ویڈیو ایڈز الاؤ کریں یا نہ کریں. تو اس میں تو پتا چلا کہ بھائی صابن کا بھی اگر ویڈیو ایڈ ہم الاؤ کریں گے اس میں بھی ایک عورت آ جائے گی. اور یورپ اور امریکہ میں تو اتنے بےہودہ اشتہار چلتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے علماء ہیں جو پردے کے اوپر دین کے اوپر بات کرتے ہیں. ان کے تھم نیل کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ پردے کا شرعی طریقہ, اور جب اس ویڈیو کو کلک کیا جاتا ہے تو ایک بالکل نیکڈ عورت ناچتی بھی سامنے آ جاتی ہے ویڈیو ایڈز کی شکل میں, اور دعویٰ یہ لوگ کرتے ہیں ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. تو مجھے تو پہلے دن سے اس بات کی سمجھ تھی کہ اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے. پھر یوٹیوب سے بھی رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ آپ صرف کیٹیگری ڈیفائن کریں گے, ویڈیو ایڈز ہماری مرضی سے چلیں گے. آپ یہ بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یہ والا ویڈیو ایڈ چلے گا یہ نہیں چلے گا. ونس آپ نے صابن کو ٹک کر دیا, اب صابن کے اوپر ہم نے عورت کو دکھانا ہے, کپڑوں میں دکھانا ہے, بغیر کپڑوں کے دکھانا ہے, یا مرد کو دکھانا ہے, یہ ہماری مرضی ہے. یا تو ہونا کہ ہمیں وہ کہیں کہ یہ آپ ذرا اشتہار دیکھ لیں, یہ آپ چلا سکتے ہیں تو آپ ٹک کر دیں. نہیں, صرف کیٹیگری کو ٹک کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہم نے پھر پہلے دن ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بالکل فضول حرکت ہے. رہے جو امیجز ہیں یا پلے کارڈز کی شکل میں چھوٹے چھوٹے اشتہارات ہیں, وہ چونکہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر عموماً 99% ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کی یا مرد کی تصویر نہیں ہوتی, بلکہ وہ جس چیز کا اشتہار ہے اسی کے بارے میں انگریزی میں لکھا ہوتا ہے. وہ جگہ ہی اتنی ہوتی ہے, وہ عورت کو تو اس میں دکھا نہیں سکتے. البتہ جب آپ اس کو کلک کریں تو وہ کسی ویب سائٹ پہ لے جائے گا, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. باقی وہ ڈسپلے میں نہ تو اس کی وجہ سے ویڈیو ٹوٹتی ہے, اس کی کنٹینیوٹی بھی نہیں ٹوٹتی, وہ پیرلل میں چلتے رہتے ہیں اشتہار, اور ویڈیو آپ کی ڈسٹرب نہیں ہوتی. اس لیے ہم نے اس وقت اس کو الاؤ کیا, اور باقی اسٹوڈنٹس کو بھی اسی درجے تک الاؤ کیا کہ ویڈیو ایڈز آپ نے نہیں چلانے. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارا جو چینل ہے پاکستان میں ٹاپ کے اوپر جو چینلز ہیں ان میں سے ایک ہے, اور مذہبی پلیٹ فارم میں تو پہلے نمبر کے اوپر ہے. لیکن جو مذہب سے ہٹ کے بھی چینلز ہیں ان میں بھی جو ٹاپ کے چینلز ہیں ان میں سے ایک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یوٹیوب ڈائریکٹ ہم سے رابطے میں بھی رہتی ہے. ان کے جو ریپ ہیں مختلف مواقع کے اوپر فون پہ رابطہ بھی کرتے رہتے ہیں, اور ہمیں وہ گائیڈ کرتے ہیں آپ یوں کر لیں یوں کر لیں. انہوں نے بڑا زور لگایا کہ آپ ویڈیو ایڈز آن کریں, کیونکہ ہمارے آفیشیل چینل کی کمائی جو ہمیں یوٹیوب مہینے کی دے سکتی ہے نا, اس وقت جو ہماری ویورشپ ہے آلموسٹ 10 ملین سے زیادہ ہے پر منتھ. بعض اوقات جب محرم کا یا ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو 15 ملین تک چلی جاتی ہے ایک مہینے کے اندر. تو یہ انکم 1 کروڑ سے زیادہ تو وہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہیں. تو خود وہ کتنا کماتے ہوں گے, ایٹ لیسٹ اس سے 2 یا 3 گنا. لیکن میں نے ان کی بات کبھی نہیں مانی, ان کو بتایا کہ بھائی ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے ریلیجس, ہم اس کو حلال سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم الاؤ کریں. خیر وہ کمپرومائز کرتے رہے. جون 2021 کے اندر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ خواہ کوئی بھی چینل ہو ہم نے اس کے اوپر ویڈیو ایڈ اپنی مرضی سے چلانا ہے. اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی پالیسی فائنل کر دی, امپلیمنٹ کرنی تھی. اللہ کا کرنا کیا ہوا, اس وقت میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اور میں نے کہا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں, جب تک کرتے نہیں اس وقت تک میں کوئی فائنل ورڈکٹ نہیں دوں گا. تو 2.5 سال اسی میں گزر گئے, وہ کر ہی نہیں سکے. جون 2021, پھر جون 2022, پھر جون 2023, اور اب نومبر 2023 آ چکا ہے, یعنی آلموسٹ 2.5 سال ہو چکے ہیں. اب جا کے ان سے وہ کہیں پالیسی امپلیمنٹ ہوئی ہے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ ہم نے اس کو کریٹیکلی دیکھنا تھا کہ اب تو اس میں حلال اور حرام کمائی مکس ہونا شروع ہو جائے گی. اس میں ہم کتنا بچ سکتے ہیں گیون سرکمسٹانسز کے اندر. ایک تو ہمارے پاس حال یہ تھا کہ ہم مونیٹائزیشن کو 100% آف کر دیتے. اس میں تو وہ ہمارا چینل اٹھا کے وہ اٹلانٹک میں اور پیسیفک اوشن کے اندر پھینک دیں گے, اس کی تو ویورشپ ہی ختم کر دیں گے, وہ نوٹیفیکیشن تک بھی نہیں پھر بھیجتے. ظاہر ہے انہیں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں اس چینل کے ساتھ. اسی وجہ سے ہم نے 2018 میں آخری درجے میں جو مونیٹائزیشن تھی وہ الاؤ کی تھی.
اب یہ ایک بڑی پریشانی والی بات تھی. البتہ اس میں انہوں نے ایک ہم سے نیکی کر دی کہ آج تک آپ کی جتنی ویڈیوز اپلوڈ ہے نا وہ آپ کی مرضی سے ہی چلیں گی, ان پہ ویڈیو ایڈز ہم نہیں چلائیں گے. الحمدللہ میرے لیے تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی, کیونکہ ہماری جو ویورشپ ہے میجورٹی انہی ویڈیوز کے اوپر ہے جو میں پچھلے 15 سال میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. آلموسٹ 2500 سے زیادہ ویڈیوز آفیشیل چینل کے اوپر ہیں, اور جو کمپلیٹ لیکچر چینل ہے اس کے اوپر بھی 2000 کے قریب ویڈیوز موجود ہیں. تو میں کمفرٹیبل زون میں آ گیا. میں نے کہا شکر ہے. البتہ اس میں انہوں نے ایک بٹن دے دیا ہے اپ ڈیٹ کا, اگر آپ اسے کلک کر دیں گے تو اس پہ بھی ویڈیو ایڈ چلنا شروع ہو جائیں گے. لہذا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے یہ ہوشیاری نہیں کرنی, ورنہ میں نے اگر اپلوڈنگ ڈیٹ دیکھ لی اور کسی نے یہ ہوشیاری کی ہوئی اسے پھر سیدھی آئے گی اسٹرائک, کیونکہ یہ تم نے جان بوجھ کے اپنے منہ میں حرام کا لقمہ ڈالا ہے. کیونکہ انہوں نے آپشن دے دیا نا کہ آپ پرانی جتنی ویڈیوز ہیں نومبر 2023 سے پہلے, ہماری جو یوٹیوب کی چینل کی کمائی ہے نا اس کا 90% وہ ان ویڈیوز سے آتا ہے جن پہ ویڈیو ایڈز نہیں چلتے. باقی کرنٹ افیئر کے طور پہ ایک ویڈیو چڑھتی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے ہفتے میں 2 یا 3 ویڈیوز چڑھتی ہیں. اصل تو وہ کریٹیکل ٹاپکس ہیں جو آلریڈی میں ریکارڈ کروا چکا ہوں, انہی کے تھم نیلز ہیں, اور وہ ویڈیوز ملینز میں گئی ہوئی ہیں اور وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں الحمدللہ. انہیں تو ہم ویڈیو ایڈز کے اوپر بالکل نہیں لے کے جائیں گے, ظاہر ہے وہ تو ہمارے اختیار میں, ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتے. البتہ جو نئی ویڈیوز ہیں ان کے لیے پھر اب انہوں نے وہ ہم یہ امیجز بھی ساتھ ساتھ ڈسپلے کرتے جائیں گے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پرانی کے لیے تو انہوں نے اپ ڈیٹ والا آپشن دے دیا, وہ ہم نہیں کریں گے. اور اس میں وہ دیکھیں, اس میں واضح آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری جو ویڈیوز چیک ہوئی تھی وہ والی ویڈیوز تھیں جو صرف پلے کارڈز کے اوپر ان کے اوپر ایڈ چلتے تھے, ویڈیو ایڈز نہیں چلتے تھے. نئی ویڈیوز کے لیے انہوں نے کیا کیا جناب, انہوں نے کہا کہ اب یہ جو ویڈیو کے اوپر ویڈیو ایڈ سٹارٹ میں یہ زبردستی ہم چلائیں گے اور ویڈیو کے اینڈ پہ بھی زبردستی چلائیں گے. ایک نیکی انہوں نے ہمارے ساتھ کر دی کہ جو درمیان میں اشتہار چلتے ہیں نا 5-5 منٹ بعد قرآن کی آیت آدھی ہوئی ہوتی ہے اور پھر ایک دم ننگی ناچتی ہوئی عورت جو ہے مولانا صاحب کی ویڈیو کے اندر گھس جاتی ہے, خواہ وہ کوئی بھی مولانا ہو سوائے چند ایک کے. الیاس قادری صاحب کی مونیٹائزیشن نہیں ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو آفیشیل چینل ہے اس کی نہیں ہے, باقی طارق جمیل صاحب ہوں, طارق مسعود صاحب ہوں, باقی سارے علماء, کئی چینلز ہیں ان کے, اور سب میں یہ سب کچھ آ رہا ہے. غامدی صاحب کے بارے میں مجھے بڑی خوشی ہوئی, اگرچہ ان کے چینلز پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے, لیکن اگلے دن حسن الیاس بھائی نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا بالکل ویڈیو ایڈز کی کمائی تو حلال کسی صورت نہیں ہے, جو منظر اسلام میں دیکھنا عام حالت میں حرام ہے وہ ویڈیو میں بھی حرام ہے. حسن الیاس بھائی نے پورا زور لگایا کسی طریقے سے غامدی صاحب کہہ دیں یہ حلال ہے. غامدی صاحب نہیں جمنے. اب دیکھ لیں غامدی صاحب جیسا ایک سو کالڈ لبرل بندہ جسے لوگ سمجھتے ہیں, وہ بھی اس کو اتنی بڑی برائی سمجھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ٹھیک. مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ آ چکا ہے, لیکن ان کے اپنے فرقے کے لوگ سب زیادہ کمائی کر رہے ہیں ویڈیو ایڈز کے ذریعے. آپ یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف میرا موقف ہے, یعنی ایک طرف تقی عثمانی صاحب اور دوسری طرف غامدی صاحب, یہ تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں اجماع امت ہی ہو گیا. 2 ایکسٹریمز ہیں نا, اگر مجھے نہیں بھی ماننا تو. لہٰذا میں خالی اس موقف میں میں ہی سخت نہیں ہوں, ان کا بھی موقف یہی ہے. بہرحال ایک انہوں نے اب نیکی کر دی ہے, انہوں نے وہ اختیار باقی رکھا ہوا ہے کہ ویڈیو کے دوران کوئی ویڈیو ایڈ نہ چلے. اگر آپ اس کو ٹک کر دیں گے تو 5 منٹ کے بعد ایک بےہودگی پہ مبنی اشتہار آپ کی ویڈیو میں آ جائے گا. بعض اوقات کو صاف اشتہار بھی آتے ہیں لیکن وہ کم, زیادہ تر تو آپ کو پتا ہے عورت کے بغیر تو ویڈیو کا ایڈ ہی نہیں چلتا. وہ شکر الحمدللہ انہوں نے ہمیں اختیار دے دیا کہ آپ چاہیں تو اسے ٹک نہ کریں, ویڈیو کے سٹارٹ میں اشتہار چلے گا. اچھا وہ بھی ضروری نہیں کہ ہر دفعہ چلے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اشتہار ان کے پاس ہوں تو تب چلاتے ہیں, نہ ہوں تو وہ نہیں چلاتے, ڈیپینڈ کرتا ہے ویڈیو کون سی. یہ نہیں کہ ہر ویڈیو پہ ہر دفعہ سٹارٹ میں اشتہار چلے گا, نہیں. کل ہم نے قرآن کلاس اپلوڈ کی ہے, اس میں ہم نے باقاعدہ نیچے نوٹ لکھا ہے کہ اگر کوئی ویڈیو ایڈ اس میں سٹارٹ میں نظر آئے تو وہ یوٹیوب کی نئی پالیسی کی وجہ سے ہے جو نومبر 2023 میں لانچ ہوئی ہے. اور یہ کامنٹس لکھ کے ہم نے پن کر دی ہیں, یہ ہر ویڈیو کے نیچے ہم کامنٹ لکھا کریں گے, اور تمام سٹوڈنٹس بھی یہ کامنٹس لکھیں, وہاں سے انگریزی کاپی کر لیں جو ہماری قرآن کلاس نمبر 163 رات کو اپلوڈ ہوئی ہے. تو وہ میں نے مختلف مواقع پہ اس کو کوئی 10-12 موقع پہ مختلف
جگہوں سے اسے چلا کے دیکھا ہے تو 1 یا 2 دفعہ ویڈیو ایڈ چلا ہے, باقی میں نہیں چلا, لہٰذا وہ ہوگا تو چلائیں گے, ادروائز نہیں. اور وہ جو چلے گا وہ سٹارٹ میں چلے گا, اس میں چند سیکنڈ چل کے اسکپ کا آپشن آئے گا, اس کے بعد اسکپ کریں, پھر چاہے 3 گھنٹے کی ویڈیو ہے, اشتہار بیچ میں آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا, کیونکہ وہ ہم نے چیک کیا ہی نہیں ہوا, کیونکہ یوٹیوب نے ہمیں وہ اختیار دے دیا ہے. میں تو دوسرا اختیار بھی ان سے مانگ رہا ہوں. میری کوئی 15-20 منٹ کی گفتگو ہوئی ہے یوٹیوب کے ریپ کے ساتھ, کوئی ہفتے 2 بعد ان کا فون آ جاتا ہے خود ہی. پاکستان میں تو کوئی ریپ نہیں ہے ان کا, انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے جو پاکستان کو, بنگلہ دیش کو, انڈیا کو وہ دیکھتے ہیں. تو مختلف چینلز انہوں نے حوالے کیے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے یوٹیوب سے آپ یہ فیور لے کے دیں کہ ایٹ لیسٹ میرے آفیشیل چینل کے لیے تو مجھے الاؤ کریں کہ میں یہ والے ویڈیو ایڈز بھی آف کر دوں. انہوں نے کہا ہم وعدہ تو نہیں کرتے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا کیس پٹ اپ کر دیں, آپ ہمیں ای میل بھی کر دیجیے گا اور اس کے بعد جواب کا انتظار کریں, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. وہ جو ان کے ریپ تھے وہ خود بھی مسلمان ہیں اور مجھے ان کے ایٹیچیوڈ سے لگا کہ وہ ویڈیوز بھی میری دیکھتے ہیں, تو میں نے ان کو پرسنلی, انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ کا یہ ایشو ہے اور ہم یہ بات آگے کنوے کریں گے. اب مجھے اس میں چانس تو کم ہی نظر آتے ہیں ان کی بات مانی جائے, اس کی وجہ ہے کہ یوٹیوب کی پالیسی تو جنرل بنتی ہے, لیکن اگر کہیں پہ وہ اسپیسیفک کرتے ہیں کہ یار چلو ایک فیور دے دیتے ہیں ان کو, بہرحال ابھی تک تو وہ چیز سامنے نہیں آئی, اگر آ گئی تو بہت اچھی بات ہے. تو اب جو نئی ویڈیوز ہیں ان میں پھر ہم نے اس کو چیک نہیں کیا, وہ بھی میں آپ کو ثبوت کے طور پر قرآن کلاس نمبر 163 کا جو ہے نا وہ اپنا جو اسٹوڈیو میں سے امیج اس میں لگا دیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ہے. پرانی ویڈیوز میں اپ ڈیٹ کا آپشن آ رہا ہے اور وہ ہم اپ ڈیٹ نہیں کر رہے, لہٰذا ابھی بھی جتنی ہماری کریٹیکل ویڈیوز جن کی ویورشپ ملینز میں ہے اور وہ ہر بندے نے دیکھنی ہوتی ہیں, خواہ وہ کربلا سے متعلق ہو, نماز کا پریکٹیکل ہو, رمضان کے مسائل ہوں, حج کے مسائل, وہ تو ویڈیوز میری وہی پرانی ہیں, ان پہ کبھی بھی ویڈیو ایڈ نہیں چلے گا کیونکہ اس میں انہوں نے اختیار ہمیں دے دیا ہے. چاہے تو آپ پرانی پالیسی کے مطابق اسے چلاتے رہیں, چاہے تو اپ ڈیٹ کریں, تو ہم نے تو اپ ڈیٹ کرنا ہی نہیں ہے, لہٰذا وہ اسی طریقے سے رہے گا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم آلموسٹ 90% سے زیادہ خاری سے بچ چکے ہیں. اب یہ جو 10% کی خاری ہے اس میں بھی کافی حد تک اس کو ہم نے مینج کر لیا کہ بیچ میں کوئی اشتہار, یعنی قرآن کلاس آپ نے سٹارٹ کی ہے 55 منٹ کی, سٹارٹ میں اگر اشتہار ہوا تو وہ چلائیں گے, ادروائز نہیں چلے گا, اور بیچ میں تو بالکل نہیں چلے گا کیونکہ میں نے اس کو چیک ہی نہیں کیا ہوا, ان چیک رکھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں, تو آپ لوگوں نے بھی یہی کرنا ہے. ہاں, یہ بالکل, کیونکہ میرے نام کے اوپر جو بندہ کمائی کرے گا اسے میں الاؤ نہیں کروں گا, کیونکہ ان تمام ویڈیوز کا مالک میں ہوں. آپ کوئی کہ جی ہم خود اللہ کو جواب دے ہوں گے, بھائی جواب دے ہوں گے تو اپنی ویڈیوز بنائیں. جب میری کوئی ویڈیو آپ یوز کریں گے, میرے علاوہ کسی نے الاؤ کیا ہوا ہے, 10,000 سے زیادہ چینلز ہیں, ہم نے ہر بندے کو الاؤ کیا ہوا ہے, مجھ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ یوٹیوب کی دنیا میں انٹر ہو جائیں, کوئی ٹاپک لکھیں, اگر 1,000 ویڈیوز کھلی ہیں تو 900 سے زیادہ میری ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے لاکھوں ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں. اس کے لیے جو باقی گائیڈ لائنز ہیں کہ وہ چینل آپ نے کیسے بنانا ہے اور اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, وہ میں 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ ابھی ڈسکس کر دوں گا, تاکہ اگر کسی کا کوئی وہم ہے نا تو وہ نکل جائے. تو یہ میں نے ایک نئی پالیسی کے اعتبار سے ایک ظاہر ہے ایک افتاد آ پڑی ہے, ایک آزمائش ہے ہمارے اوپر. تو اور اس کی پلان ہم نے پچھلے 3 مہینے سے شروع کیا تھا, کیونکہ ہمیں 3 مہینے سے یوٹیوب لکھ رہا تھا کہ نومبر جیسی کام پا دینا ہے. پہلے تو میں اس کو ہلکا سمجھتا رہا ہوں, میں نے کہا یار یہ 2.5 سال پہلے بھی کہہ رہے تھے, ان سے ہوا کوئی نہیں, اب بھی کوئی نہیں ہونا. لیکن ہم نے پیرلل میں ورکنگ اپنی شروع کر دی کہ ہم کیا کریں گے. اب اس میں جو مونیٹائزیشن کی کمائی ہے اس میں ظاہر فرق کرنا پڑے گا کہ ویڈیو ایڈ سے کون سی کمائی آ رہی ہے اور کون سی امیجز سے آ رہی ہے. تو اس کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے, وہ تو جنرل انہوں نے دیا ہوا ہے. اس کا پھر ہم نے ایک طریقہ نکالا ہے. ظاہر ہے پڑھے لکھے بندے کی تو ایک اپروچ ہوتی ہے نا, تو وہ تو سمجھ آتا ہے کہ اس معاملے کو کس طرح لے کے چلنا ہے. اور وہ سمپل میتھمیٹکس ہے. وہ یہ ہے کہ جن جن بھائیوں کے چینلز ہیں وہ اپنے چینلز کے اوپر خود یہ ورکنگ کریں گے اور وہ اس حلال کی کمائی تک پہنچ جائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 1 سال کا جو اپنا ریکارڈ ہے نا وہ بنائے کالم کی شکل میں. پہلے نمبر کے اوپر سیریل نمبر بنائے 1 سے لے کے 10 تک, یا جتنی آپ سیمپل کے طور پہ ویڈیوز لینا چاہتے ہیں یا مہینے لینا چاہتے ہیں. تو مہینے لے لیں گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. مثلا جنوری 2022 میں آپ کا جو واچ ٹائم تھا تمام ویڈیوز کا ملا کے وہ اتنا تھا,
اور اس پہ آپ کی مہینے کے اتنے ڈالر بنے. ٹھیک ہے, فروری میں واچ ٹائم اتنا تھا اور اس کے ڈالرز اتنے بنے. واچ ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں, ویوز کی نہیں. وہ ہم نے ورکنگ کر کے دیکھی ہے, اس میں کوئی ریلیشن شپ بنتا ہی نہیں ہے. ویوز کی نہیں بات کر رہا, واچ ٹائم کی, کہ کتنی دیر آپ کی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں. وہ پھر بھی ایک لینئر ریلیشن شپ بن رہا ہے. کوئی آپ کیلکولیشن کر لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ $1 پہ اتنے گھنٹے تک جب ویڈیوز دیکھی جائیں تو $1 بنتا ہے. اور وہ کون سا $1 بن رہا ہے؟ جو ویڈیو ایڈز کے بغیر بن رہا ہے. اب نومبر 2023 میں ویڈیو ایڈز کے ساتھ جو ڈالر بن رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ڈالر جو بن رہے ہیں ان میں ویڈیو ایڈز بھی شامل ہیں. تو آپ وہ ایک جب کیلکولیشن کر لیں گے نا تو آپ ایک رزلٹ پہ پہنچیں گے. اب اتنے ویوز کے اوپر اگر پہلے $10 بن رہے تھے, اب اتنے ویوز کے اوپر اگر $15 بن رہے ہیں یا $12 بن رہے ہیں تو 10 آپ رکھ لیں, اور اوپر کے جو 2 ہیں وہ اب آپ کے لیے حلال نہیں, کیونکہ وہ ویڈیو ایڈ سے آئے. میں سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں, تو سمپل میتھمیٹکس ہے. اس طریقے سے ہر بندے نے خود کیلکولیشن کرنی ہے. اور یہ جو اوپر کا پیسہ ہے نا, اس کو آپ اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے. اس کو آپ کسی بھی چیریٹی کے کام میں بغیر ثواب کی نیت کے خرچ کریں گے. کسی غریب آدمی کو دینا چاہتے ہیں, اس کے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں, بغیر ثواب کی نیت کے. ثواب کی نیت صرف حلال مال پہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ اب لوگ ادھر باہر لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں عثمان بھائی کے پاس کہ جناب انجینئر صاحب دیتے ہوں 1 کروڑ کمائی ہو رہی ہے تو منو بچو انہوں دو. نہیں, وہ کمائی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے بیچ میں جو 5 منٹ کے بعد اشتہار چلتے ہیں, وہ تو آلریڈی میرے آن ہی کوئی نہیں ہے. لہٰذا ادھر کوئی امید نہ رکھنا کہ کوئی زیادہ کوئی فرق پڑے گا. لیکن جو تھوڑا بہت ڈفرنس ہے بہرحال اس کو بھی تو کیلکولیٹ کرنا چاہیے, تو وہ ہم کر لیں گے. باقی چونکہ میں نے ہر 5 منٹ کے بعد ایک اشتہار, وہ تو میں نے شکر ہے یوٹیوب نے ہمیں اختیار دے دیا ہے, ورنہ تو واقعی ادھر ایک لائن لگ جانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, تو وہ الحمدللہ انہوں نے ہمیں اختیار دیا کہ آپ نہ چلائیں. آپ دیکھیں نا یوٹیوب کے اوپر اگر 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے تو اس میں اگر 5 منٹ کے بعد بھی ایک اشتہار آئے تو 12 دفعہ اشتہار آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے اپنی ایمانداری سے بھائی کیلکولیشن کرنی ہے, میرے متھے نہ لگنا. سیدھی جی گل ہے, میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بری ہوں, اور یہ میری ویڈیو آندہ آنے والے وقت کے لیے بھی گواہ ہوگی اس حوالے سے. باقی میری ویڈیوز کی اپلوڈنگ ڈیٹ بتا دیتی ہیں کہ میں نے بات کس وقت کی تھی اور وہ والی بات میں نے کس وقت کی تھی. وہ ہر بات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہوتی ہے کانٹیکسٹ کے ساتھ, بشرطے کہ کوئی پک اینڈ چوز نہ کرے, نہ کوئی سیاسی جماعت اور نہ کوئی مذہبی جماعت. ادروائز تو پتا ہے میں تو پہ جانا وا میں پھر. ٹھیک ہے نا, تو اس دن تو ڈرو کہ میں پہ جاواں. باقی اللہ تعالیٰ کو ہر شخص خود جواب دے. مطلب میرے سامنے تو آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں, مجھے تو آپ دھوکہ دے لیں گے. لیکن جب میری ویڈیوز آپ یوز کر رہے ہیں تو میں تو بالکل بری الذمہ ہوں اس طرح کی حرکتوں سے اگر کوئی کرتا ہے, چونکہ حلال اور حرام کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. اور یہ وہ ایشو ہے جس کے اندر آ کے بڑے بڑے دیندار لوگ فیل ہو جاتے ہیں, رالیں ٹپکتی ہیں. ہماری دعوت کی کامیابی کا راز ہی یہ ہے کہ 0 چندہ. ٹھیک ہے, کوئی مدرسہ نہیں, کوئی مسجد نہیں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھنی ہے, چندے ان کو دینے ہیں, فرقہ بھی لانچ نہیں کرنا. سب سے بڑا مسئلہ چندے کا ہوتا ہے نا, اور اپنی جیب سے کھلانا ہے. اپنی جیب سے مراد مطلب یہ تو نہیں کہ میں کوئی مسئلے کے نیچے سونا نکالتا ہوں. ظاہر ہے ہمارے پاس یہی یعنی سورس ہے ایک جو ہمارے یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. پلس ہمارے بارے میں اکثر لوگ بڑے کنسرن ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کون اتنا پیسہ لگا رہا ہے. وہ بھائی دودھ پتی اور سموسا کھلانا, اور وہ بھی ہفتے میں 1 دن, یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. میں کوئی آپ کو یہاں بریانی کی پلیٹیں تو نہیں کھلا رہا سیاسی لیڈروں کی طرح. دوسری بات, جو ہمارے مین کام ہے وہ تو فی سبیل اللہ ہی ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر ہماری جو کیمرے کی ریکارڈنگ ہے, ماشاءاللہ فرحان بھائی کر رہے ہیں, عرصہ دراز سے کر رہے ہیں, 1 روپیہ نہیں لیتے. یہ اپنی ان پٹ دین کے لیے یہی دیتے ہیں, ورنہ اگر یہ گھنٹوں میں چارج کرنا شروع کر دیں 50-60 ہزار کا تو انہوں نے بل بنایا ہو مہینے کا میرا. پھر جو ہماری ایڈیٹنگ ہے جو بہت مشکل کام ہے, اس کا 80% کام میں خود کرتا ہوں. تھمبنیل بنانا,
تمام ریفرنسز لکھنا، ان کے امیجز بنانا، اس کے بعد جو سافٹ ویئر میں اسے ڈال کے پبلش کرنا ہوتا ہے وہ میں اپنے ساتھ بٹھا کے دوسرے ہمارے فرحان بھائی ہیں ان سے کرواتا ہوں. ان کو بھی اگر مجھے مہینے کی تنخواہ دینی پڑے تو 50-60 ہزار دینی پڑے، جتنا ان کی ورکنگ والا کام ہوتا ہے، لیکن وہ بھی فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا کام جو ہے یہ ویڈیو کی ریکارڈنگ ہے جو مین چیز ہے، تو میں بھی فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں. پھر جتنے لوگ یہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں یہ والنٹیئر ہیں. خرچہ ہمارا جن چیزوں میں ہوتا ہے وہ آلموسٹ ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس میں سے مینج ہو جاتا ہے. باقی ظاہر ہے کہ میری اپنی جو کمائی کا زکوٰۃ والا پورشن ہے یا میرے جو قریبی لوگوں کی، وہ بھی ہم دین کے کام کے اوپر، ظاہر ہے سب سے بہترین مصرف ہے یہ. تو ہم اپنے جو اس طرح کی چیزیں وہ خود سے ان چیزوں کو مینج کرتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ کو سموسے چائے نہیں کھلا رہے ہوتے، وہ ہم اس مصرف میں لگاتے ہیں جس میں وہ لگ سکتا ہے. مثلا بکس کے معاملے کے اندر وہ ایک بہترین مصرف ہے، کیونکہ ہم تو علماء جتنے بھی یہاں آتے ہیں ان کو فری مشکات شریف دیتے ہیں. اب مارکیٹ میں اس کی قیمت 9 سے 10 ہزار روپے ہے، ہم وہ فری دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے دے رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ان بیچاروں کی قوت خرید نہیں ہے. تو اب یہ جو کچھ میٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں بھی بجٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں نے ڈیوٹیز اپنی بانٹی ہوئی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ایز سچ ہمارے معاملات سیٹل رہتے ہیں. باقی آپ کو پتا ہے کہ میرا جو کہ تعلق ایک سینسٹیو آرگنائزیشن کے ساتھ رہا ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں لائف ٹائم تو ظاہر ہے انڈر سیکورٹی ہوں، تو میری کوئی اس طرح کی چیز ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گی. اگر نہیں آ رہی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کا کوئی ایشو ہے نہیں ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ میں نے چیزیں اس حوالے سے کلیئر کر دیں تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہ آئے. اب میں وہ اینڈ پہ 8 گائیڈ لائنز جو ہیں اس حوالے سے وہ ڈسکس کروں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. گائیڈ لائن نمبر 1، ہم نے ہر شخص کو یہ الاؤ کیا ہے کہ وہ ہماری اجازت کے بغیر ہماری ویڈیوز کو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر سکتا ہے. کسی کو ہم سٹرائک نہیں بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی. شرط صرف یہ ہے کہ ہماری گائیڈ لائنز کو فالو کرے. کلپ جو کاٹے وہ اپنا ہی کلپ کاٹے. یہ نہیں ہے کہ کسی چینل نے بڑی محنت سے اس پہ حوالے لگا کے کلپ اپلوڈ کیا اور آپ کاپی پیسٹ کر کے ادھر چڑھا دیں. یہ بالکل ایک گری ہوئی حرکت ہے اور یوٹیوب کی دنیا میں یہ علمی خیانت ہے. تھمبنیل بھی آپ اپنا بنائیں. تھمبنیل کے اوپر بہت ٹائم لگتا ہے، ایک بندے کی محنت ہوتی ہے. آپ کو دین کے کام کا اتنا شوق ہے تو تھمبنیل بنانا سیکھ لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. ویڈیو کلپس کاٹنا یا ان پہ ریفرنس لگانا یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن یہ نہ کریں کہ کسی چینل سے آپ اٹھا کے اسی طریقے سے اس کا کلپ بنا کے اپلوڈ کر دیں اور تھمبنیل بھی وہاں سے کاپی کریں. تو تھمبنیل اپنا بنائیں، کلپ اپنا کاٹیں، کسی کا کلپ یوز نہ کریں. اور کلپ آپ مین چینل سے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے کاٹ کے اپنا تھمبنیل لگا کے اپلوڈ کریں. گائیڈ لائن نمبر 2 وہ ہے کہ جو تھمبنیل آپ نے بنانا ہے اس کے اوپر کوئی بھی بیہودہ ورڈز استعمال نہیں کرنے، نہ سیکس سے ریلیٹڈ اور نہ اس طرح کے کہ جس کے اوپر کوئی مناظرے کا لفظ لکھا ہوا ہو، علمی چھترول جس طرح یہ علماء کا کام ہے لکھنا، یا علماء کی تصاویر لگانا ان کی شکلیں بگاڑ کے. نہیں، ہمیں شکل سے کوئی اختلاف نہیں، شکل تو اللہ نے بنائی ہوئی ہے. ہمیں اختلاف ہے کرتوتوں سے. تو کرتوت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کسی کی شکل بگاڑنا ضروری نہیں ہوتا. اس طرح کی کوئی حرکت تھمبنیل کے ساتھ کوئی نہ کرے. اور خدا کے لیے تھوڑی اردو بھی سیکھیں. اردو اتنی غلط لکھی ہوتی ہے، جہاں طوطے والی توئیں ڈالنی ہوتی ہے وہاں وہ توپ والی تے ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کاف اور قاف کا فرق نہیں پتا اور الفاظ بھی پورے نہیں لکھے ہوتے. میں حیران ہوتا ہوں کہ اردو تو بالکل نہیں آتی ہے لوگوں کو، بولنے کی حد تک تو پھر بھی آتی ہے، جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو انہیں آسان الفاظ کے سپیلنگ بھی نہیں آتے. اور آج کل یہ کوئی مشکل نہیں، آپ اردو کا ٹائپ رائٹر اپنے پاس رکھیں اور گوگل میں جا کے سرچ کریں تو ایون آپ کو زبر زیر بھی لگے ہوئے مل جائیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چینل میں جب کوئی کرٹیکل لفظ آتا ہے تو میں اس کے اوپر زبر زیر پیش ڈالتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ لفظ اردو زبان میں اس طرح غلط مستعمل ہوا ہے، لیکن یہ لفظ یوں نہیں یوں ہے.
تو میں پھر اس کے نیچے وہ چیز ڈال دیتا ہوں, یہاں پہ زبر ڈلتی ہے, زیر ڈلتی ہے, یہاں پہ پیش ڈلتی ہے, کیونکہ کئی الفاظ ہیں جو ہم پیش کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ اوریجنل زبر کے ساتھ ہوتے ہیں. مثلا یہ لوگ بول دیتے ہیں اخلاق, اخلاق لفظ نہیں ہے, اخلاق لفظ ہے. تو اگر ہم یہ لفظ یوز کریں گے تو الف کے اوپر زبر ڈالیں گے. اس طرح انگلش کے سپیلنگ تو خیر وہ آسان ہوتے ہیں, وہ تو خود بخود اس میں پتہ چل جاتے ہیں. رومن میں جب آپ لکھتے ہیں اور غلط بھی لکھ دیں تو وہ ڈکشنری خود اسے ٹھیک کر دیتی. لیکن اردو کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے, اس کے لیے آپ تھوڑی ورکنگ کریں اور اپنے تھم نیل کو صحیح طریقے سے مینج کریں. تو کوئی گندے الفاظ, گندی تصویر یہ لگانے کی اجازت بالکل نہیں ہے. گائیڈ لائن نمبر 3 وہ ہے کہ آپ نے ویلیو ایڈیشن ضرور کرنی ہے. یہ نہیں ہے کسی کا کلپ چوری کیا اور چڑھا دیا, نہیں. آپ کلپ ڈاؤن لوڈ کریں مین چینل سے, اس میں ویلیو ایڈیشن کریں. ویلیو ایڈیشن کیا ہے کہ جو میں نے اس میں بولا ہوا ہے اس کے ریفرنس ڈسپلے کریں. ہمارے کریٹیکل جو ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ہیں ان کے حوالے لگے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن جو میرے یہ پبلک سیشن ہوتے ہیں جس میں میں فی البدی 70-80 سوالات کے بھی جواب دے رہا ہوتا ہوں, ان میں کئی ایک ہیں جو میں صرف بولتا ہوں کہ یہ بخاری میں ہے, یہ مسلم میں ہے, قرآن پاک میں یوں آیا, لیکن وہ ڈسپلے نہیں ہوتے. کیونکہ اگر وہ ہم کام کریں تو بھائی پوری ایک آفس کھولنا پڑے گا اور پھر بھی محنت مجھے ہی کرنی پڑے گی. تو صرف ہم کریٹیکل ٹاپکس کے اوپر ویڈیو چڑھا دیتے ہیں. جو باقی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ آلریڈی چونکہ مین ٹاپکس میں کور ہوتی ہیں دوسری ویڈیوز میں, اس لیے ہم ان کے ریفرنس نہیں لگاتے. تو آپ وہ نیکی کریں, اور اس طرح کے کام جو لوگ کر رہے ہیں میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک چینل مسلم اونلی, آج سے 2 سال پہلے میں نے اس بندے کو اسائنمنٹ دی تھی. وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور ہماری اکیڈمی میں میرے خیال آخری دفعہ ان کو آئے ہوئے بھی 2-3 سال ہو چکے ہیں. اتنی محنت وہ بندہ کرتا ہے. میں نے اس کی یہ اسائنمنٹ لگائی تھی کہ میں نے جتنی قرآن کلاسز ہیں نا, یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے. میرے تمام اختلافی موضوعات, میرے تمام کوسچن آنسر سیشنز, تمام پوڈ کاسٹ ایک پلڑے میں, اور میری قرآن کلاسز ایک پلڑے میں. کیونکہ قرآن کی تفسیر کے دوران میں ایک ایک آیت کے اوپر جتنے اختلافی موضوعات ہیں, کرنٹ افیئر ہو یا کوئی اور چیزیں, میں ساتھ ساتھ بریف کرتا ہوں. کراس ریفرنس میں درجنوں آیات, سینکڑوں احادیث کور کرتا ہوں. ایک قرآن کلاس کے اگر آپ حوالے لکھنا شروع کریں نا تو آپ کو پتا چل جائے کہ یار اس کے لیے تو کئی مہینوں چاہیے. اور وہ بندہ محنت کر کے نہ صرف ان کے حوالے لکھتا ہے بلکہ ان کو ڈیوائیڈ کرتا ہے. میرے 55 منٹ کی کلاس کو وہ دیکھے گا کہ اس دفعہ والی کلاس 3 ٹاپکس میں ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے آیت وائز. وہ 3 ٹاپکس کے کلپ بناتا ہے اور ہر حوالہ جو میں نے زبانی بولا ہوتا ہے وہ اس میں ڈسپلے کراتا ہے. اور الحمدللہ ابھی تک جتنی کلاسیں اپلوڈ ہوئی ہیں اس نے پیرلل میں, آپ حیران ہوں گے, ہمارے آفیشیل چینل کا سارا کام ایک پلڑے میں ہے اور اس بندے کی محنت ایک پلڑے میں ہے. کبھی کبھار ہے کہ اس کا فون آ جائے کہ یہ والا مجھے نہیں مل رہا. 99.9% وہ بندہ کام خود کرتا ہے. مسلم اونلی چینل, یہ سب نے سبسکرائب کرنا ہے. اگر میری قرآن کلاسز کے آپ کو ریفرنسز چاہیے, کوئی ایسا ریفرنس نہیں جو اس میں مینشن نہ ہو. اب یہ کام اگر میں خود کرتا یا کرواتا تو بھائی پھر قرآن کلاس 3 مہینے بعد ایک قرآن کلاس اپلوڈ ہوتی. لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن کلاس میں صرف آیت لکھی ہوئی آ رہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, وہ بھی بہت بڑی آسانی ہوگی نا. اب آپ کو مصحف کھول کے ضرورت ہی نہیں سامنے رکھنے کی, جو نئی والی قرآن کلاسز ہے, اور بھی اتنی موٹی لکھی ہوئی آتی ہے کہ آپ کو مصحف کھولنے کی ضرورت نہیں. جو میں آیت پڑھ کے اس کی تفسیر کر رہا ہوتا ہوں وہ لکھی ہوئی آتی ہے, لیکن جو میں کراس ریفرنس دیتا ہوں وہ اس میں لکھے ہوئے نہیں آتے. وہ پھر الگ سے ٹاپک وائز تھم نیلز بنا کے وہ بندہ اپلوڈ کرتا ہے. مسلم اونلی چینل, یہ آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور چینل ہے رائے ہدایت چینل, اس پہ بھی ایک ایک ریفرنس لگا ہوتا ہے. کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں, بلکہ وہ تو کوئی ویڈیو بھی اختلافی موضوعات کے اوپر بھی ایک ایک ریفرنس لگا کے اپلوڈ کرتے ہیں. نور ہدایت چینل, انڈرسٹینڈ اسلام, اور ایک اور چینل کچھ عرصہ پہلے بنا ہے ٹرو دعوت کے نام سے. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں نے یعنی کینلی آبزرو کیا ہے. کبھی کبھار میری فون پہ بات ہو جاتی ہے جب ان کو کوئی گائیڈ کرنا ہو, ادروائز. اور ان کی جتنی مونیٹائزیشن کی کمائی وغیرہ ہوتی ہے وہ ہم نہیں لے رہے ہوتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. شروع میں ہم نے ایک رول بنایا تھا کہ 50% آپ اکیڈمی کے فنڈ میں جمع کروائیں, لیکن مجھے اندازہ ہوا وہ بیچارے اتنا تھوڑا کماتے ہیں اس میں سے, ظاہر ویڈیو ایڈ تو ہی نہیں ہے. پھر میں نے اس میں بھی ان کو اوور لک کر دیا. میں نے کہا یار چھوڑیں, کیونکہ وہ جتنا ہمیں بھیج رہے تھے وہ تو ہماری اکیڈمی کی ایک اتوار کا جو خرچہ ہے نا اس کا بھی 10واں حصہ بنتا ہے. تو ایمی خواہ ایک
خام خواہ ایک احسان لینے والی بات بنتی تھی. حالانکہ وہ صرف اس لیے میں نے کیا تھا, وہ بھی 4-5 جو بڑے چینل تھے, کہ وہ ایک تھوڑے انڈر تھریٹ رہے کہ کوئی ہم نے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی. خیر لیکن وہ یہ ایک چیز تھی, وہ پھر میں نے ان کو کہا چھوڑو یار, یہ مطلب خام خواہ کا ایک احسان لینے والی بھی بات ہے. حالانکہ میں سارا بھی ان کو کہوں تو وہ تو میرے ساتھ ایک دعوت کے حوالے سے اٹیچ لوگ ہیں, وہ انکار بھی نہیں کریں گے. لیکن یہ ویلیو ایڈیشن سب کو کرنی چاہیے. کسی کو حوالہ نہیں مل رہا, ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں. صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہمارا نمبر کھلا ہوتا ہے 032159000162 032159000162. اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں, تو آپ کو ریفرنس انشاءاللہ مل جائے گا. گائیڈ لائن نمبر 4 وہ ہے کہ میرے بھائیو 24 گھنٹے میں ایک ہی کلپ اپلوڈ کریں. یہ جن لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا کلپ بنا بنا کے مارکیٹ میں پھینکنے کا, 8-8 گھنٹے کے بعد شروع میں 2-4 کلپس کے اوپر ویورشپ آئے گی, پھر لوگ تنگ آ جائیں گے. مجھے بتائیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں چینلز بن چکے ہیں, اور ہمارے جو ڈیڈیکیٹڈ سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے تو سارے چینل سبسکرائب کیے ہوئے ہیں. اگر ایک چینل 4 روزانہ اپلوڈ کرے گا تو وہ آپ کا ایک ہی دیکھیں گے, باقی چھوڑ دیں گے. اور یہ اتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ اس وقت نام لیے بغیر پاکستان میں ایسے چینلز ہیں مذہبی جن کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ 4 ملین 5 ملین ہے, لیکن ویورشپ 4 سے 5 ہزار ہے. آپ کوئی پوچھے 40 لاکھ سبسکرائبر اور ویورشپ 4,000 5,000 10,000 12,000. دیٹس آل. کیوں؟ ہر 8 گھنٹے بعد ایک وہ کلپ پھینک دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ویورشپ نیچے آ جاتی ہے. اس طرح کی لالچ نہ کریں, محنت کریں. آپ دیکھیں ہمارے آفیشیل چینل پہ 48 گھنٹے کے بعد ایک کلپ اپلوڈ ہوتا ہے, 2 دن کے بعد. حالانکہ ہم روزانہ کتنے کر سکتے ہیں, یہ پبلک سیشن میں اتنا کچھ پڑا ہوا ہے کہ یہ اپلوڈ ہو سکتا ہے, لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا, نقصان ہو جائے گا. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. بہتر تو ہے کہ 2 دن بعد ایک کلپ اپلوڈ کریں, لیکن بہت کسی کو دین کا جذبہ ہے نا, تو وہ 24 گھنٹے میں ایک کلپ کرے, اس سے زیادہ نہ کرے. گائیڈ لائن نمبر 5 کہ یہ جو آپ لوگ بعض نشید پیچھے لگاتے ہیں, ماؤتھ ساؤنڈز لگاتے ہیں, وہ ایک دفعہ نا ہیڈ فون لگا کے خود سن لیا کریں کہ اس میں نشید ہی سنائی دے رہی ہے, ایک میری آواز بھی آ رہی ہے. اتنا اونچا نشید لگایا ہوتا ہے کہ کوئی ہیڈ فون لگا لے تو اس کو صرف نشید ہی سنائی دے گا, میری آواز نہیں آئے گی. تو یہ بڑی بیوقوفی کرتے ہیں. بلکہ اب تو سافٹ ویئر میں یہ بھی آ گیا ہے کہ جتنی دیر وہ اسپیکر بول رہے ہیں نا, اتنی دیر وہ نشید آٹومیٹیکلی آواز اس کی کم ہو جاتی ہے. جو بیچ میں خاموشی والا گیپ آتا ہے اس میں وہ نشید چلتا ہے, تو وہ سافٹ ویئر یوز کریں. اچھا, اور وہ یوز کریں تب بھی آپ نے اپنا کلپ بنا کے ہیڈ فون میں ایک دفعہ سننا ہے, اس نیت سے کہ جب یہ کلپ کوئی لگائے گا تو اسے نشید کی آواز آ رہی ہے یا انجینئر صاحب کی آ رہی ہے. 3-4 بار چیک کریں, 2-3 بندوں سے کروائیں, اس کے بعد آپ اپلوڈ کریں, جس طرح ہمارے ہدایہ پورٹل والے بھائی کرتے ہیں اتنی محنت کے ساتھ. آپ دیکھیں وہاں آپ کو ذرا کوفت نہیں ہوگی. اور یہ بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. ہمارے آفیشیل چینل پہ ہزاروں ویڈیوز میں سے 2 یا 3 ویڈیوز ہیں جس میں وہ اس طرح کی نشید ہے, کوئی ہم تو نہیں لگاتے. لیکن جو لوگ اس طرح کی کوئی ورکنگ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح عمر سیریز کے کلپ ڈالنے ہیں, کوئی ٹریجک کوئی سٹوری ہے, جس طرح ابو ذر غفاری والا کلپ ہدایہ پورٹل نے بنایا ہے, کمال ہے. ٹھیک ہے, حضرت خالد ابن ولید کے اوپر, ابو عبیدہ ابن جرح کے اوپر, عبد الرحمن بن عوف کے اوپر, باقی صحاب کے اوپر, عمر بن عاص کے اوپر, تو وہ آپ دیکھیں تو وہ انہوں نے سینز بھی ڈالے ہیں, ساری ساؤنڈز ڈالی ہوئی ہیں, تو وہ بڑی محنت کر کے انہوں نے اس کو مینج کیا ہوا ہے. تو ہیڈ فون لگا کے یہ نشید والا معاملہ دیکھ لیا کریں. گائیڈ لائن نمبر 6 وہ ہے میمز کے حوالے سے, کیونکہ آج کل میمز تو بڑی دیکھی جا رہی ہیں. میمز تو وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں جن کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں. تو دعوت میں ایک بہت بڑا کردار ہے میمز کا, لیکن اس میں کسی عورت کو دکھانا, کوئی گالی دکھانا, تو میرا تو اعلان برات ہے, یہ کوئی میم نہیں ہے. یہ تو آپ نیکی کے بجائے گناہ ہی کما رہے ہوں گے, اور میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. البتہ جو ہلکا سا کوئی میوزک پیچھے آ جاتا ہے اس کے اوپر کوئی شرع گرفت والا معاملہ نہیں ہے, وہ معاملہ بالکل الگ ہے. لیکن جان بوجھ کے پیچھے گانے بھرنا یا اس طرح کا کام کرنا, یا کسی عالم کی وہ ویڈیو ہے ہی نہیں ہے. اب الیاس قادری صاحب کی ایک ویڈیو کے پیچھے کسی نے گانا بھر کے
ان کو وہ وجد کی حالت میں دکھایا، حالانکہ وہ نعت کے اوپر وجد کر رہے تھے، اور اس کے اوپر لوگوں نے، علماء نے ویڈیوز تک بنا دی، اس کی میمز بھی لوگوں نے بنائی. یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. حالانکہ وہ کسی نے ان کے ساتھ شرارت کی ہوئی ہے، تو آپ بھی وہی کام کریں گے، وہی غلیظ حرکت جو یہ لوگ اخلاق سے گرے ہوئے لوگ کرتے ہیں. یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی، پوری ورکنگ کرنی ہے. مجھے لاکھ آگے کوئی کہے نا جی کہ جی آج تک کوئی کلپ آیا جائے، مجھے پتا ہوتا ہے یہ کلپ اس طرح نہیں ہوگا. الیاس گھومن صاحب کے اوپر کسی نے بنایا ہوا کہ دیکھیں جی وہ تو مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو بھی جائز کہہ رہے ہیں. او بھائی وہ تو کسی دوسرے فرقے کی کتاب پڑھ رہے تھے اور ان پہ ٹونٹ کر رہے تھے، وہ پکڑ کے ان کے کھاتے میں ڈال دیا. مجھے تو سمجھ آ رہی تھی. ہاں کچھ مس ہینڈلنگ بھی ہیں، فقہ حنفی تو آپ کو پتا ہے نا بےہودگی کا گڑھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو بےہودگی انہوں نے نہیں کی وہ تو ان کے کھاتے میں نہ ڈالیں. ہاں یہ زیادتی نہ کریں. تو میمز کے حوالے سے یہ چیز آپ نے بالکل خیال رکھنا ہے. دوسرا، کسی عالم کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو یوز نہیں کرنی کہ بعد وہ کچھ اور کر رہا تھا، آپ نے جان بوجھ کے اسے ڈی فیم کرنے کے لیے نا اس کا ایک حصہ کاٹ کے نا اس پہ چڑھ دوڑے. یہ کام نہیں کرنا. اور میری ویڈیوز بھی آپ جو اپلوڈ کرتے ہیں میمز میں یا میمز کے علاوہ، کوشش کیا کریں پورا ٹاپک کور ہوا ہو. یہ نہیں ہے کہ آدھی بات ہے. اب ایک ہی ویڈیو آج سے 1.5 سال پہلے اپلوڈ ہوئی، اس کے اوپر پی ٹی آئی والوں نے اپنے حصے کا حصہ نکال کے خوب سیاست کی، انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کی سپورٹ حاصل کر لی. اسی ویڈیو میں جو میں نے ان کے اوپر جائز کرٹیسزم کیا ہوا تھا وہ انہوں نے اوور لک کر دیا. وہ پچھلے ہفتے کسی نے اپلوڈ کیا اسی ویڈیو میں سے، تو اس کے اوپر لوگوں نے پکڑ کے ویلاگز بنا دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے گل وچ کوئی اور ہوندی ہے. تو یہ والی بیوقوفی نہیں آپ نے کرنی. پوری بات جائے، بیلنس بات جائے. اور وہ اتنا خطرناک کھیل ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے تو معاملات کو بالکل بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے. اس طرح کے کام آپ قرآن کے ساتھ کریں نا، مثلا اگر قرآن سے میں وہ ساری باتیں اٹھاؤں جو یہودیوں کو اللہ نے کرٹیسائز کیا ہے کہ ان کو ہم نے بندر اور خنزیر بنا دیا، یہ ہے، یہ ہے، اور اینڈ پہ میں عنوان یہ بنا دوں یہودی اللہ کی نظر میں، تو بڑی سخت زیادتی ہے. سورہ بقرہ میں تو 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تو یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی. یہ بھی تو وہی خدا کہہ رہا ہے. پھر انہوں نے روگردانی کی، پھر یہ ہوا. ہاں سٹارٹ میں ایسا نہیں ہوا تھا. سٹارٹ میں تو یہ پیغمبروں کی اولاد تھی، پیغمبروں کے ماننے والے تھے. جب گشتہ ہوئے تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر پڑا. اب یہ پوری سٹوری ہے. اسی طریقے سے میرے کوئی پولیٹیکل ویوز ہوں یا کوئی اور ویوز ہوں، میں وہ پوری کی پوری بات کر رہا ہوتا ہوں سٹارٹ میں کہ یہ معاملہ مس ہینڈل ہے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ یوں نہیں، یہ یوں ہو جائے گا. وہ لوگ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں نکالتے ہیں، اسے اپلوڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں انجینئر صاحب نے کیا کہہ دیا. تو یہ آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے. یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی. میرے ساتھ مذہبی لیڈرز بھی کرتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا جواب اس طریقے سے نہیں دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کامیابی کا راز ہی یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جھوٹ کے مقابلے میں سچ بیان کیا، اور اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی ہے کہ دنیا میں علماء کا پازیٹیو تعارف ہوتا ہے تب بھی لوگ اس کی بات نہیں سنتے. اور میں وہ اللہ کا ایک حقیر سا بندہ ہوں کہ جس کا تعارف ہی نیگیٹو ہوتا ہے اور لوگ رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ ریئل ٹائم مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ ہاتھ کھڑا کریں. تو ان علماء کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کو یہ نیگیٹو تعارف کروایا. ان پولیٹیکل لیڈرز کا بھی شکریہ ادا کریں جو آپ کو نیگیٹو تعارف کرواتے ہیں. کیونکہ لوگ گھاس تو نہیں کھاتے. کتنا عرصہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جھوٹ کی بنیادیں زیادہ عرصہ نہیں چلتی. جب لوگ سچائی دیکھتے ہیں تو وہ حق بات کو قبول کر لیتے ہیں. تو یہ حرکت میمز میں آپ نے بالکل نہیں کرنی کہ کسی کی آپ اس طریقے سے کوئی یعنی بےہودگی والا معاملہ کریں. علمی رد کریں، علمی رد. اور اس کے رد میں بھی جو ویڈیو بنائے نا تو کم از کم پورا جواب دیں اس کا، جو وہ مطلب اس نے بات کی ہوئی ہے اس کا میں نے جو جواب دیا وہ پورا اس میں ساتھ ڈالا کریں. ایک ٹکڑا ڈال کے تو مذاق اڑا کے سائڈ پہ نہیں. مذاق اڑانا نہیں ہم نے. مذاق اڑانا تو حرام ہے. یہ مذاق نہیں ہم اڑا رہے ہوتے. ہاں مزاح کے انداز میں، اینٹی وینم کے انداز میں، الزامی جواب کے انداز میں کسی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے آپ دیکھیں ہمارے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے کسی کا سلپ آف ٹنگ کاٹ کے
کسی نے کوئی عربی لفظ غلط بول دیا وہ کاٹ کے کبھی اس کی میم نہیں بنائی. حالانکہ میرے ساتھ رابطے میں نہیں یہ میمز والے لوگ, مجھے نہیں پتا یہ لو سامبو چینل کس کا ہے یا فلاں چینل کس کا ہے. ایک دانی بھائی کا مجھے تعارف ہے, وہ کبھی کبھار ادھر آ جاتے ہیں, ادروائز مجھے تو پتا بھی نہیں یہ کون لوگ ہیں جو بنا رہے ہوتے ہیں. تو لیکن بڑی ذمہ داری سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ میری بات نہ کسی کی بات, یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی. گائیڈ لائن نمبر 7, جب بھی آپ کلپ بنائیں تو ایک دفعہ اسے خود بھی دیکھ لیا کریں یہ کیا تحفہ آپ مارکیٹ میں پھینکنے لگے ہیں. لوگ خود بھی نہیں دیکھتے, نہ اس کا سٹارٹ دیکھتے ہیں, نہ اینڈ دیکھتے ہیں, نہ تھم نیل کے اوپر جو عنوان بنایا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. بھائی کرنے کیا چاہ رہے ہو تو ایک بار اسے دیکھ لیا کریں کہ کوئی بات سٹارٹ ہوئی ہے, کوئی اینڈ ہوئی ہے. بعض اوقات لوگوں کو عادت ہوتی ہے بیچ میں سے بات کاٹنے کی, وہ کہتے ہیں ہم کٹنگ کر کے نا ذرا کلپ کو مختصر کریں. وہ مختصر کرتے کرتے اصل بات ہی بیچ میں سے کٹ جاتی ہے, اور وہ جو ایک کانٹے کی بات ہے جب آپ نے وہ کاٹ دی, چاہے آپ پورا کلپ بھی اپلوڈ کریں وہ کسی کام کا نہیں. لہذا آپ نے پوری دیا. جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوا تو وہ مفتی نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال تو لینا تھا آپ نے. اور وہاں جا کے کنکلوڈ کرتے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر وہ مصر میں چلے گئے اور بک گئے, اور پھر اللہ نے ان کو جو ہے وہ ایک خاص بندے نے ان کو خرید لیا تاکہ ہم انہیں مستقبل کے لیے تیار کریں. تو یہ سٹوری یہاں پہ مکمل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے میں نے بھی کئی بار آبزرو کیا ہے کہ وہ آیات پوری نہیں ہوتی ہیں, مضمون پورا نہیں ہوتا اور لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں. اس لیے یہ رکوع بنے ہوئے. یہ رکوع کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہ رکوع اس لیے بنے ہیں کہ یہاں پہ ٹاپک مکمل ہے, آپ نے رکوع کرنا ہے تو ادھر کریں آ کے. یہ جو قرآن کے رکوع بنے ہوئے ہیں یہ بڑے اچھے رکوع بنے ہوئے ہیں. ایک ٹاپک سب ٹاپک کے اندر مکمل ہوتا ہے. یہ اگرچہ نبی علیہ السلام صحابہ نے نہیں بنایا, یہ تابعین تبع تابعین کے دور میں ہوا, لیکن کمال کام کسی نے کیا ہے. یہ سپاروں کے اندر بھی سینڈلنگ ہو گئی ہے کہ سورۃ الحجر کی ایک آیت جو ہے وہ پارہ نمبر 13 میں ہے اور پوری سورہ ہجر 14 نمبر پارے میں ہے. کیوں کہ یہ بندوں کا کام تھا, یہ اللہ نے تو پارے نہیں بنائے تھے, اللہ نے تو 114 صورتیں نازل کی تھی, ہر صورت ایک پورا ٹاپک ہے. لیکن رکوع کے اندر بڑی زبردست قسم کی ترتیب ہے. پارے بھی ایون کئی رکوع ایسے ہیں جو ایک پارے سے شروع ہو کے دوسرے میں ختم ہوتے ہیں جب تک ٹاپک مکمل نہ ہو جائے. تو وہ کمال کا کام ہوا ہے. تو آپ نے اس چیز کو کلپ کو خود بھی دیکھنا ہے کہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ہو, وہ بات پوری کی پوری کنوے ہو رہی ہو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, اور اسی کو آپ نے ٹائٹل میں بنانا ہے. بعض اوقات اتنا بےہودہ اس کا ٹائٹل بنا دیتے ہیں, اتنا بڑا عجیب قسم کا کہ لوگ اسے کلک مارے اور بیچ میں وہ بات ہوتی کوئی نہیں. یہ بھی ہوتا ہے. انجینئر صاحب اور مولانا طارق جمیل کا مناظرہ, نہ انجینئر صاحب نو پتا نہ طارق جمیل صاحب نو پتا, عمدہ روے مناظرہ. گائیڈ لائن نمبر 8 آخری وہ ہے مونیٹائزیشن پالیسی کے حوالے سے, جو میں سٹارٹ میں تفصیل سے بول چکا. کنکلوژن اس کا یہ ہے, نمبر 1, آپ نے جو ویڈیوز کے درمیان جو ویڈیو ایڈ چلتے ہیں اس کو ٹک نہیں کرنا, اس کو ان چیک رکھنا ہے تاکہ سٹارٹ میں جو چلتا ہے وہ بھی جب ہوگا چلے گا, ادروائز نہیں وہ چلے, اس کے بعد کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہ آئے, کیونکہ وہ انہوں نے اب پابندی لازمی کر دی ہے. اور دوسری چیز, آپ نے ہر ویڈیو کے نیچے نوٹ میں ڈسکرپشن کے اندر بھی اور کامنٹس میں بھی ڈال کے پن کرنا ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کے اوپر کوئی ویڈیو ایڈ سٹارٹ میں دیکھیں تو یہ یوٹیوب کی اس پالیسی کی وجہ سے ہے جو نومبر 2023 میں لانچ ہوئی ہے. اور یہ انگریزی اگر آپ کو نہیں لکھنی آ رہی تو آپ ہماری جو قرآن کلاس نمبر 163 ہم نے کل اپلوڈ کی ہے کمپلیٹ لیکچر چینل کے اوپر, اس کے نیچے یہ ورڈنگ لکھے ہوئے ہوں گے. اور ایون یہ جو آج ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے یہ بھی اسی ایک مصیبت میں گھرے گی ظاہر ہے ویڈیو. اس کے نیچے یعنی ہم اس کے نیچے بھی وہ کامنٹس کر کے اسے پن کر دیں گے تاکہ اگر آپ نے کاپی پیسٹ کرنے وہ آپ کر کے لگا دیں. آخر میں وہ چند ایک باتیں اس حوالے سے کر دوں. 5 چیزیں پنجتن پاک کی نسبت سے بیان کرنی تھی میں نے. ایک تو ہمارے جو واٹس ایپ کا چینل ہے وہ عثمان بھائی کا جو ہمارا نمبر ہے اکیڈمی کا 032159000162, اور بائٹ سے کریں گے تو +923215900162. اس کے اوپر ایک واٹس ایپ چینل بھی بن گیا ہے, جتنی ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی وہ اس پہ شیئر ہو جایا کریں گی. اس کے علاوہ بھی واٹس ایپ گروپس بھی بنے ہوئے ہیں.
80 کے قریب گروپس ہیں، ہر گروپ میں 1000 سے زیادہ ممبرز ہیں. ان کے لنکس بھی ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کے ڈال دیں گے، وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. نمبر 2، انسٹاگرام کا جو ہمارا چینل ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی مرضی سے بنایا تھا، تو وہ کبھی کبھار یہاں پہ آتے ہیں. پچھلی دفعہ آئے تھے وہ، انہوں نے بلو ٹک لینے کے لیے مجھے کہا جی اپنا شناختی کارڈ دیں، میں کیونکہ وہ اوریجنل شناختی کارڈ سے وہ بلو ٹک ملتا ہے، وہ ان کو شکر ہے مل گیا. تو انسٹاگرام کے اوپر بھی ہمارا ایک آفیشیل چینل انہوں نے بنایا ہوا ہے. ہم جو اپنے دار ارکم جو چینل چلا رہے ہیں وہ وہی چینل ہے جو یوٹیوب پہ آفیشیل ایک چینل ہے یا کمپلیٹ لیکچر. باقی جتنے چینلز ہیں وہ اسٹوڈنٹس چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ سارے معاملات کو وہ خود ہی دیکھتے ہیں. تو اس کا لنک بھی ہم ڈال دیں گے، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. ٹک ٹاک کے اوپر تو آپ کو پتا ہے بے شمار ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، وہ آپ جو بھی اپنے معاملات کو چلانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے. تیسری ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlsunnatpak.com، اس کے اوپر تمام حدیث کی کتابیں جتنی ابھی تک اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں وہ ان کے PDF رکھے ہوئے فری، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، المستدرک للحاکم، سنن الکبریٰ، البیہقی، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، المعجم الکبیر طبرانی، وہ کتابیں جو دنیا میں صرف عربی میں تھی اور عربیوں کے پاس بھی صرف کئی لائبریریوں میں تھی، اردو میں وہ ٹرانسلیٹ ہو کے مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور PDF بھی اویلیبل ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہمارے تمام ریسرچ پیپرز اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، جو کریٹیکل 5B کربلا والا ریسرچ پیپر ہے وہ تو بنگالی میں اور زبانوں میں بھی ہے، فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور ہم نے اتنا پروفیشنل فارمیٹ میں رکھا ہے کہ پرنٹ لیں گے بالکل اس کی ہیئر لائن ایکوریسی کے ساتھ آپ کا پرنٹ آئے گا. دوسرے ملکوں والوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں. اس طریقے سے جو ہمارے اذکار کارڈ ہیں ان کے بھی اوریجنل PDF اویلیبل ہیں. ویب سائٹ کو آپ ضرور وزٹ کیا کریں، اس میں ایک ترتیب کے ساتھ سارے معاملات موجود ہیں. بجائے آپ رابطہ کرنے کے ادھر کے جی میں نے فلاں بک دیکھنی ہے، تو وہیں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، حدیث کی کتابیں بھی، قرآن کی تفسیر بھی، باقی چیزیں بھی. یہ تیسری چیز ہوگی. چوتھی چیز ملاقات کے حوالے سے، وہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں الحمدللہ، سینکڑوں لوگ ہر اتوار کو آتے ہیں، اور صرف اتوار کو ہی ملاقات ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں. کیونکہ میری کوئی ایک جگہ نہیں جہاں پہ میں ہوں، اور نہ میں نے کوئی اس طرح کا کوئی آستانہ بنایا کہ لوگ مجھے آ کے ملیں. اس لیے مہربانی کریں کہ اتوار کے علاوہ نہ آئے. اور اتوار کے لیے بھی صبح 7:30 سے 9:30 انٹری کا ٹائم ہے. ناشتہ آپ نے یہیں کرنا ہے آ کے، اور کھانا ہم نے گھر کا کھانا بنوایا ہوتا ہے. ایک تو آپ کی بچت بھی ہو جائے گی، دوسرا آپ کے معدے کی بچت بھی ہو جائے گی. کھانا ادھر ہی آ کے آپ ناشتہ کیا کریں. یہ ان سموسوں اور دودھ پتی کے علاوہ ہے جو آپ کو یہاں پہ سرو کی جاتی ہے. ناشتہ سب کو ملتا ہے. 7:30 بجے سے 9:30 تک انٹری کا ٹائم ہے. جو لوگ دور سے آنے والے ہیں وہ ایک دن پہلے آ جائیں. جہلم میں بڑے سستے ہوٹل مل جاتے ہیں، تو مہنگے والے ہوٹل بھی ہیں، سستے بھی بہت ہیں. وہ ایک دن پہلے آ کے ہوٹل میں رہ لیں. اور جو لوگ قریب کے ہیں وہ بھی اس طرح مینج کریں کہ وہ لیٹ سے لیٹ 9 بجے تک یہاں پہ پہنچ جائیں، تاکہ آ کے ریلیکس ہوں. پروگرام بھلے 9:30، 10، 10:15 شروع ہو، لیکن آپ کو 9 سے پہلے یہاں پہ آ جانا چاہیے. واش روم یوز کرنا ہے کسی نے، یہاں پہ ہمارے فرحان بھائی جو لائف سٹوری سیشن ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں کسی نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے وہ کروائے. ناشتہ کرے، دودھ پتی پینی ہے وہ پیے تسلی سے. تو ملاقات والا معاملہ یعنی وہ الحمدللہ بلا ناغہ ہوتا ہے. پھر بھی اگر کسی کو کوئی گائیڈ لائنس چاہیے ہو تو ہماری اکیڈمی کے نمبر پہ صبح 9 سے 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے. واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے، اور ڈائریکٹ سیل فون پہ کال کریں 032159000162. اس پہ آپ کال کر کے گائیڈ لائنس لے سکتے ہیں. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ بھی ملاقات کے لیے آتے ہیں نا، ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کوشش کریں ایک ہی دفعہ آیا کریں، سوائے اس کے کہ آپ کو کسی دوست کو ساتھ لانا پڑے یا کسی رشتہ دار کو، تو ٹھیک ہے آپ دوسری بار تیسری بار بھی آ سکتے ہیں. ادروائز کوشش کریں ایک بار ہی آئیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں کہ ہم اس کو مینج کر سکیں. ابھی یہ پچھلے دنوں میں تو یہ حالت تھی کہ نیچے روڈ تک لوگ ہوتے تھے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ ریگولرلی آنا شروع ہو گئے. ظاہر ہے ادھر بیٹھنے کا جو ٹیسٹ ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ آپ کو فیل ہو گیا. تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں؟ آپ دیکھ لیں 90% سے زیادہ لوگ ہر دفعہ پہلی دفعہ ہی آتے ہیں. انہیں ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کوشش کریں اگلی دفعہ آپ نہ آئیں. یہ نہیں کہہ رہے تبلیغی جماعت کی طرح کہ اگلی دفعہ 2 بندے ساتھ لے کے آئیں، نہ ہمیں ضرورت نہیں میرے بھائی. میں
یہاں بیٹھ کے پوری دنیا کو تو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ضرورت ہی کوئی نہیں. ہاں ویڈیو ریکارڈنگ ہم اس لیے بڑی بہترین کرتے ہیں, اس کی آڈیو کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے یار دیکھیں, ٹھیک ہے. یہاں ہمیں یعنی مینج کرنا مشکل ہو جائے گا, ورنہ تو میں صرف پنڈی سے لاہور کے درمیان اتنے لوگ ہیں کہ ریونڈ سے بڑا مرکز بن سکتا ہے. ہاں آپ دیکھیں پچھلے 15 سال سے ہر بار 250 300 400 لوگ آئے جو زندگی میں ایک بار ہی آ رہے ہوں. آپ ذرا کیلکولیٹ کرنا شروع کریں, ٹھیک ہے. اور باقی جو یہاں لوگ آتے ہیں پرچیوں پہ لکھ کے سوال دیں. کرنٹ افیئر کو میں ڈسکس کروں گا پرچیوں پہ, میں کوشش کرتا ہوں ساری پرچیاں ختم کروں, اور اس کے بعد تصویر بھی ساروں کے ساتھ کھنچواتا ہوں. رہ گیا وہ گپ شپ والا معاملہ, وہ تو پھر ہر بندے کے ساتھ میں 5 منٹ بھی بیٹھوں تو اگلی اتوار تک بیٹھا رہوں گا, تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو اس میں معذرت قبول کیا کریں. اور لوگ پھر ضد بھی کر رہے ہوتے ہیں جی لادا سے کوئی ٹائم لے کے دیں. یار لادا سے میرے بھائی میں تو اپنے بیوی بچوں کے پاس بھی بڑی مشکل سے بیٹھتا ہوں. ماں باپ کے ساتھ تو کئی سالوں سے یہ حالت ہے کہ سلام دعا کی, کوئی کبھی کوئی کریٹیکل میٹر ہو تو انہیں بھی پتا ہے, وہ بھی مجھے تنگ نہیں کرتے, بیوی بچے بھی تنگ نہیں کرتے. ظاہر ہے کسی ایک کو تو یہ قربانی کرنی پڑے گی, اور یہ ایسے ہوتا ہے. ہمیں کوئی حقوق العباد کا اس حوالے سے درس نہ دے, ہر بندے کی سچویشن ایسی نہیں ہوتی. اب مجھے بتائیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے ہیں تو اس وقت کی ان کی صورتحال اور پہلے کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جب اللہ تعالیٰ آپ پہ ذمہ داری ڈالتا ہے تو پھر معاملات ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں, اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں میری لائف کو جو تھریٹس ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو میری آزادی تو ختم ہو چکی ہے. میں تو وہ بندہ ہوں جو میں عصر سے مغرب جو ہے وہ کسی ریڈی پہ کھڑے ہو کے گول گپے کھانے والا, ہاں جی, چاٹ کھانے والا بندہ, ٹھیک ہے جی. پیدل واک کرنے کا مجھے بڑا شوق ہوتا تھا, وہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا. ہاں وہ شوق تو بڑھ گیا. چلے اس لفظ کو اپنا بڑی پذیرائی مل گئی ہے, یہ نیگیٹو معنوں میں نہیں استعمال ہوتا. وہ جب سے ہمارے پٹھان بھائی نے یوز کیا نا, تو یعنی یہ اس معاملے میں ہے کہ یعنی وہ تو اپنی موت اب مر گیا, اب تو میں اس کو کر نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یار کیا آرمی چیف پرائم منسٹر بھی اس طرح زیادہ نہ گھوم سکتے ہیں پاکستان میں, ڈی جی آئی ایس آئی نہیں, تو یار وہ لوگ ملازم پیشہ ہو کے اس طرح زیادہ نہ نہیں گھوم سکتے. میں تو پھر بھی ایک اس کاز کے لیے کام کر رہا ہوں جو امت لیول کی ہے, جو 3 سال کے لیے نہیں ہے کہ جب تک میری نوکری ہے. نہیں, یہ نوکری تو پکی ہے, یہ تو اللہ کی نوکری ہے, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے الحمدللہ, اور یہ لیگیسی دن بدن اللہ کے فضل سے پھیلتی جا رہی ہے الحمدللہ. تو پھر میں کہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر لوگ اپنی نوکری کی خاطر, اپنے ملک کی خاطر یا کسی اور وجہ سے اس طرح کی قربانیاں کر سکتے ہیں, ہم اللہ کے لیے نہیں کر سکتے, تو ٹھیک ہے. اسی لیے ہم نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ توپ کے منہ کے آگے آئے. نہیں, کسی سے دعوت کا کام کرنا ہے اس کو آپ قرآن کی آیات اور احادیث شیئر کروائیں, یا زیادہ سے زیادہ کوئی نارملائز ہو جائے تو ہماری ویڈیوز شیئر کروائیں. خود کوئی ویڈیو بنا کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے, سوائے ان لوگوں کو جو اس کا وزن اٹھا سکتے ہیں. ادروائز کوئی چیمپئن بننے کی ضرورت نہیں ہے, وزن اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہر بندہ میری طرح کی زندگی نہیں گزار سکتا. یہ نہ ہو کہ آپ دین کا کام کرنا ہی چھوڑ دیں, پھر تو آپ دعوت کا کام کریں. دعوت میں ٹھیک ہے, کسی کو اگر آپ شیئر کرائیں گے میری ویڈیو, وہ 4 گالیاں مجھے نکالے گا, 2 آپ کو نکالے گا, آپ کو ونریبل نہیں کرے گا. لیکن جب آپ خود ویڈیو میں آ کے یہ کام کرنا شروع کر دیں گے نا, تو پھر آپ ونریبل ہو جائیں گے. اور اگر آپ یہ کر سکتے ہیں, جس طرح باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں بے فکری کے ساتھ, انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ ان کو آ کے کوئی ایف آئی اے کا نوٹس آ جائے گا یا نیب پکڑ کے لے جائے گی. تو اگر آپ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کسی کوئی جہادی سو کالڈ تنظیم کا خطرہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کے نام کے اوپر آپ کو شہید کرے گی, چندے لے گی, یہود و نصارہ سے شہید مسلمانوں کو کرے گی, تو آپ بھلے پھر کام کریں, اچھی بات ہے. لیکن یہ نہ مولویوں سے پنگا لینے کی ضرورت ہے, محنت عام بندے پہ کرنی ہے, اور وہ بھی کرنی ہے قرآن کی آیات اور احادیث دکھا کے. میری ویڈیو سے نوٹ کریں, ان کو شیئر کروائیں. اس سے بھی چڑ دیں تو آپ سمجھ جائیں کہ انجینئر صاحب کی شکل سے ان کو کوئی چڑ نہیں ہے, اصل میں چڑ قرآن و سنت سے ہے, اور یہ لمحہ فکری ہے ان کے لیے. اور یہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں, وہ قرآن و حدیث سے بھی اتنی نفرت کریں گے جتنی ہماری ویڈیو سے کر رہے ہوں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ ڈوز دیں ان کو,
اس کے بعد اگر کوئی بندہ قبول کرتا ہے انہیں کہ ہاں یہ دیکھ لیں آپ ویڈیو، اس میں آپ کو تفصیلی پتہ چل جائے گا. تو یہ سارے کا سارا مقدمہ میں نے یوٹیوب کے حوالے سے اور اپنی پالیسیز اس حوالے سے جو نئی ابھی مارکیٹ میں آ گئی ہے تو وہ ایک مجبوراً مجھے ویڈیو ریکارڈ کروانی تھی، وہ میں نے کروا دی ہے. باقی میری لائف سٹوری بھی الگ سے اپلوڈ ہے، وہ اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. 3 گھنٹے سے زیادہ اپنے حوالے سے ہر چیز میں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا چلا جاتا ہوں. میں نے کوئی چیز اپنی چھپا کے نہیں رکھی. ایک ٹاپک تھا میری زندگی کا جو میں نے اپنی جاب کی ریٹائرمنٹ کیوں لی اور اسٹیبلشمنٹ کا اور میرا کیا اختلاف چل رہا تھا، جو میں نے کبھی کیمرے میں بیان نہیں کیا تھا، وہ بھی کچھ عرصہ پہلے میں نے اپلوڈ کر دیا تاکہ یہ نہ ہو کہ میری موت کے بعد اس کو کوئی ایک ویک پوائنٹ کے طور پر پریزنٹ کرے. میں خود ہی بتا دوں کہ مسئلہ کیا ہے. تو اب بھی میری زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو میں نے پبلکلی سامنے نہ رکھا ہو. باقی یہ ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو، آپ ویڈیو میں تلاش کریں، میں نے بیان کر دیا ہوگا. ہر بندے کو تو میں نے نہیں بتانا کہ میری نجی زندگی کیسی ہے یا میرے دعوت کے حوالے سے مصروفیات کیا ہیں، میں اپنی سیکیورٹی کو کیسے مینج کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات ہر بندے سے میں نے ڈسکس نہیں کرنے. جتنی ضرورت تھی میں نے ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا تاکہ اس میں کوئی ہینکی پھینکی نہ کر سکے. اور اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹوڈنٹس اتنے سمجھدار ہیں کہ کوئی کتنا بھی پروپیگنڈا کرے، کوئی مذہبی جماعت کرے، پولیٹیکل جماعت کرے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب نے یہ بات اس طرح نہیں کی ہوگی، اس طرح ہوگی. اور اس کا سب سے آسان ثبوت یہ ہے کہ جو کوئی میرا کٹا ہوا کلپ بھیجے اسے کو بھائی پورا کلپ بھیج، اور ٹائم قیامت تک کی نہیں آئے گا کیونکہ اس کے پاس بھی کٹا ہوا آئے گا. وہ پوری ویڈیو اس نے دیکھی ہوتی تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ بات یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں پہ ختم ہوئی تھی. تو اس لیے میں نے اس کو ضروری سمجھا. باقی مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ شاید اس سے بھی زیادہ اس چیز کے لیے انٹرسٹ رکھتے ہوں کہ میں جو یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلا اس کے اوپر میں بات کروں، لیکن اس کے لیے میں نے آپ سے کم از کم 1 ہفتہ مانگا ہے. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ مجھے اپنی وہ والی ورکنگ مکمل کر لینے دیں تاکہ ایک ہی دفعہ سارے معاملات آپ کے سامنے رکھوں. مجھے تو سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے، پہلے دن سے کلیئر ہے، اور جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے تھے ان کو بھی کلیئر ہے. میں صرف اشارتاً آپ کو بتا دوں ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جب ان کو میں نے فون کیا تو ہاتھ پاؤں ان کے پھول گئے. علی بھائی حکم کریں ابھی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں تو نہیں ڈیلیٹ کراؤں گا، تم نے یہ حرکت کیا کی ہے تمہیں نہیں پتا تھا؟ اور وہ جی بس آپ سمجھے نا، بس مجبوری تھی، اور انہیں پتا تھا بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. اور وہ ان کی آپ ویڈیو سنیں تو آپ کو لگے گا ان سے بڑا کوئی مجاہد نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے اپنی فرقہ وارانہ چیز کو ہوا دینے کے لیے اسے یوز کیا. تو میرے بھائی میں تو اسٹیبلشمنٹ، مذہبی جماعتوں، ایجنسی سے نہیں دبا اپنی دعوت کے حوالے سے. تو یار یہ بیچارے برگر کھانے والے لوگ، یہ تو شاہی کوئی نہیں یار، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی اللہ کے فضل سے. تو لیکن میں ان پہ بھی ترس کھاؤں گا، یہ بھی بیچارے مس یوز ہوتے ہیں. جس طرح ان کا بڑا 11 سال تک اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یوز ہوتا رہا، جب نکلا تو کہنے لگا میں فوج کے خلاف جہاد کروں گا. تو یہ چھوٹے بھی بیچارے یوز ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ٹرینڈ چلایا کس نے ہے اور کس لیے چلایا. تو وہ میں ظاہر یہ حرکت نہیں کروں گا کہ جس طرح یہ چڑھ دوڑے ہیں تو میں بھی اس سیاسی جماعت کے اوپر چڑھ دوڑوں. نہیں، اس طرح نہیں، میں فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھوں گا. باقی یہ کہ ان کی طرف سے مجھے آفیشیل ای میلز بھی آئیں کہ جی دیکھیں ہم نے آفیشیلی کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی ہے، اس لیے کہ میں کوئی ریبٹل نہ کروں. تو میں کوئی بیوقوف تو نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو میں بڑی ٹھنڈی کر کے، آپ کو پتا ہے، تسلی سے پوری چیزیں آبزرو کر کے اگلی اتوار تک آپ انتظار کریں انشاءاللہ. اس سے پہلے ہی کافی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین.